حضرت فاطمہ کے آخری وقت کا رلا دینے والا واقعہ۔ حضرت فاطمہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات سے پہلے ایک نصیحت کی تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، کفن پہنانا اور میرے دشمنوں کو میری قبر پر نہ آنے دینا۔ غسل کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے جسم پر ایسا نشان دیکھا تو اتنی زور سے چیخ ماری کہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل کون سا گھر ہے، اور تیسرا سوال انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ میں نے اپنے بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے۔ جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا، اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی افضل ہوتا جائے گا۔ میں نے اپنے ابا جان سے سنا ہے کہ جیسے جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، ویسے ہی عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال تھا کہ انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے۔ میں نے اپنے ابا سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے بیچ 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی اے بنت رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عورت، اپنا 1 قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی اور عرض کرنے لگی اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئی ہے، آپ یہاں پر بیٹھو، میں جو پیس کر آپ کو روٹی بنا کر دیتی ہوں۔ حضرت فاطمہ نے چکی میں جو کو پیسا اور آٹا بنایا اور ان سے جو روٹیاں بنی وہ اس بوڑھی خاتون کو دے دی اور اپنے لیے انہوں نے کچھ نہ رکھا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی کچھ روٹیاں اس میں سے اپنے لیے رکھ لیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اے اماں، جو چیز صدقہ کر دی جائے اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ یہ تھی ہمارے پیارے نبی کی بیٹی کی نیت اور سخاوت، وہ نہایت ہی رحم دل اور بابلند خاتون رہی ہیں۔ عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں کہ ہر وقت حضرت فاطمہ سادگی میں رہتی تھیں، اس لیے عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں۔ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ حضرت فاطمہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی باتیں کچھ عورتیں کرنے لگیں۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول اللہ کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے، وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ منافق عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، اس عورت کو اندر بلایا، گھر میں بٹھایا تو وہ عورت بولنے لگی اے بنت رسول اللہ، آپ کی سخاوت کے چرچے سرے عام ہو رہی ہیں، آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اے عورت، وہ نعمت دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہے، ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں پہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر پہ دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی دولت دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کا بابا اللہ کا رسول ہے اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو تو تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرے میں پہنچی اور اس نے مصلی ہٹا کر دیکھا تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ اس مصلی کے نیچے لا تعداد خزانہ پڑا ہوا تھا، ہیرے جواہرات اور کافی سارا سونا تھا جو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ جیسے ہی جواہرات نکالتی رہی تو وہ مال ویسے کا ویسا ہی رہا۔ وہ عورت جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو مسکرا کر دیکھنے لگی اور وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی۔ اور وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے، میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، تبھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں کوئی شرم نہ کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اس دنیاوی دولت کا تو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق اور معجزہ دیکھا تو وہ قدموں میں گر پڑی اور وہ عورت رو کر کہنے لگی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دیجیے، آپ کا بابا اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا رسول ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ اللہ کے بہت قریب ہیں اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بچپن کے وہ آثار ہی نہ تھے جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتے ہیں۔ ام سلمہ سے کہا گیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اصول تہذیب سکھائیں، انہوں نے جواب دیا کہ میں مجسمہ عصمت و طہارت کو اخلاق و عادات کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں، میں تو خود اس کمسن بچی سے تعلیم اصول حاصل کیا کرتی ہوں۔ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا سارا بچپن عبادت اور خدمت والدین میں گزرا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابو جہل اس کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجڑی گوبر بھری پشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو آپ دوڑی ہوئی آئیں اور آپ کی کمر سے اوجڑی ہٹا دی اور پشت مبارک کو پانی سے دھو دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی، ایک دن یہ دشمن بھی مغلوب ہوں گے اور خدا میرے دین کو انتہائی بلندی عطا کرے گا۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئی اور کپڑے پہننے لگی تو پتہ چلا کہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ماں اسی تردد میں تھی کہ بیٹی کو احساس ہو گیا، عرض کیا مادر گرامی میں پرانے ہی کپڑوں میں چلوں گی کیونکہ بابا جان کہتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیات تقویٰ ہے اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا بچپن فکر و
फाका और तंग मसाइब में गुजरा। मदारिज नब्वा में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा को जब वो कम सिन थी अक्सर अपनी आगोश में बिठा लिया करते थे और उनके लबों को बोसा देते थे। इस पर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि आप फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बोसा देते हैं और अपनी ज़बान उनके मुंह में देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं, जब मैं मेराज पर गया था जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे एक सेब जन्नत का दिया था, मैंने वो खाया था और इसी से फातिमा का नुक्ता वजूद कायम हुआ था। ए आयशा, जब मैं जन्नत का मुश्ताक होता हूँ तो फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खुशबू सूंघता हूँ और फातिमा के लुआब दहन से मैं वो जन्नत का लुत्फ उठाता हूँ। आपकी वालिदा जनाब खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। हजरत फातिमा को 5 साल माँ की आगोश में तरबियत नसीब रही। जनाब खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अलालत से जनाब सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बेहद रंज हुआ। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनकी तमेदारी में शब रोज लगी रहती थी। उनके चेहरे पर नजर जमाए उन्हीं को देखा करती थी। माँ का चेहरा बहाल देखा तो खुश हो गई, माँ की शक्ल पसमदा देखी तो रंजीदा हो गई। यही तर्ज अमल रहा कि एक दिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रोने का अंदाज कुछ निराला है। फरमाया, बेटी मैं तुझसे रुखसत हो रही हूँ, अफसोस तुझे दुल्हन बनने ना देख सकी। माँ बेटी में अलमनाक गुफ्तगू जारी थी कि माथे पर मौत का पसीना आ गया और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 10 रमजान 10 नबी को इंतकाल फरमा गई। मौत के वक्त आपकी उम्र 65 साल थी। आपको हुजूम में दफन किया गया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इंतकाल से हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इंतहाई रंज पहुंचा और आपसे ज्यादा सरवर कायनात को सदमा हुआ। इसी वजह से आपने इस साल को आमुल हुज़्न कहा है। सही बुखारी में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की याद में जानवर ज़िबा करके उनकी सहेलियों के पास भेजा करते थे। एक मर्तबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, इस बूढ़ी औरत जिसके मुंह में दांत भी ना थे कब तक याद करते रहेंगे। ये सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़बनाक हुए। फरमाया कि इससे बेहतर मुझे कोई औरत नसीब नहीं हुई। वो उस वक्त ईमान लाई जबकि सब काफिर थे और उस वक्त मेरी तस्दीक की जब सब झुटलाते रहे और उस वक्त मेरे लिए माल सर्फ किया जब लोग मुझे महरूम रखना चाहते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शादी की दरख्वास्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मर्जी दरियात फरमाई। वो चुप रही। ये एक तरह का इज़हार रज़ामंदी था। बाज़ उलमा ने कहा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया था कि अली, मुझे खुदा ने फरमाया है कि अपने लख्त जिगर का निकाह तुमसे करूं, क्या तुम्हें मंजूर है? अर्ज की जी हाँ। इसके बाद शादी हो गई। अलामा मजलिसी लिखते हैं कि पैगाम महमूद नामी एक फरिश्ता लेकर आया था। यानी उलमा ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम का हवाला दिया है। गर्ज के हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 500 दिरहम में अपने ज़िरा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों फरोख्त की और इसी को महर करार देकर बतारीख यकम ज़िलहज 2 हिजरी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ अक़द किया। मज़कूरा रकम आजकल के लिहाज से 107 रुपए होती है, जो हमारे नजदीक शरई महर है। निकाह के थोड़े अरसे बाद 24 ज़िलहज को हज़रत सैयदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रुखसती हुई। खाने पीने के बाद जुलूस रवाना हुआ। अशद नामी नाका पर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सवार थी। सलमान सारबान थे। अज़वाज रसूल नाका के आगे आगे थी। बनी हाशिम नंगी तलवार लिए जुलूस में थी। मस्जिद का तवाफ कराया और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पास फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उतार दिया। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से एक बर्तन में पानी मंगवाया, कुछ दुआएं दम की और उसे फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर, सीने और बाजू पर छिड़का और बारगाह अहदियत में अर्ज की, इलाही इन्हें और इनकी औलाद को शैतान से तेरी पनाह में देता हूँ। इसके बाद हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, देखो अली से बेजा सवाल न करना, ये दुनिया में सबसे आला और अफजल है लेकिन दौलतमंद नहीं है। और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, कोई ऐसी बात न करना कि इसे मलाल हो। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ जिस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शादी हुई, उनके घर में एक चमड़ा था। रात को बिछाते थे और दिन में उस पर ऊंट को चारा दिया जाता था। शौहर के घर जाने के बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जिस निज़ाम ज़िंदगी का नमूना पेश किया है वो तिब्का निस्वां के लिए एक मिसाली हैसियत रखता है। आप घर का तमाम काम अपने हाथ से करती थी। झाड़ू देना, खाना पकाना, चरखा काटना, चक्की पीसना और बच्चों की तरबियत करना, सब काम और अकेली सैयदा आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। लेकिन ना कभी तेवरी पर बल आए और ना कभी शौहर से अपने लिए मददगार या खादिमा की फरमाइश की। फिर जब 7 हिजरी में पैगंबर खुदा ने एक खादिमा अता की जो फिज़ा के नाम से मशहूर है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक सैयदा आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फिज़ा के साथ कनीज़ कासा नहीं बल्कि एक अजीज रफीक कार जैसा बर्ताव करती थी और एक दिन घर का काम खुद करती थी और एक दिन फिज़ा से काम लेती थी और इस तरह खादिमा को खादिमा ना होने का तसव्वुर पैदा ना होने देती थी। दरअसल ये मसावात मुहम्मदी की आला मिसाल है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने औरतों को पर्दादारी का बताया है और खुद भी हमेशा इस पर आमिल रही हैं और इतनी सख्ती के साथ कि मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल मुत्तसिल क़याम रखने और मस्जिद के अंदर घर का दरवाजा होने के बावजूद कभी अपने वालिद बुजुर्गवार के पीछे नमाज जमात में शिरकत के लिए मस्जिद में तशरीफ न लाई। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर यह सवाल पेश फरमा दिया कि औरत के लिए सबसे बेहतर क्या चीज है। ये बात सैयदा तक पहुंची। आपने जवाब दिया कि औरत के लिए सबसे बेहतर ये बात है कि ना उसकी नजर किसी गैर मर्द पर पड़े और ना किसी गैर मर्द की नजर उस पर पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये जवाब पेश हुआ तो आपने फरमाया, क्यों ना हो, फातिमा मेरा ही एक जुज़ू है। दुनिया इस्लाम के कदीम मौरिख इब्न कतीबा का बयान है कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सिर्फ 75 दिन जिंदा रहकर इंतकाल फरमा गई। आपके वाक़या वफात के मुताल्लिक़ हज़रत इब्न अब्बास साहबी रसूल का बयान है कि जब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वक्त करीब आया तो ना मासूमा को बुखार आया और ना दर्द सर आरिज़ हुआ, बल्कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ कपड़े और दोनों को लेकर कब्र रसूल पर गई और कब्र मिंबर के दरमियान 2 रकात नमाज पढ़ी। फिर दोनों को अपने सीने से लगाया और फरमाया, ए मेरे बच्चों, तुम दोनों एक साथ अपने बाप के पास बैठो। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। फिर वहां से घर आई और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर उठाई, गुस्ल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचा हुआ लिबास पहना। बाद अज़ां ज़ौजा हज़रत जाफर तैयार हज़रत अस्मा को आवाज
آواز دی۔ حضرت اسما نے عرض کی کہ بی بی حاضر ہوتی ہوں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسما تم مجھ سے الگ نہ ہونا، میں ایک ساتھ اس میں لیٹنا چاہتی ہوں۔ جب ایک ساتھ گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھ کو 3 آوازیں دینا، اگر میں جواب دوں تو اندر چلی آنا، ورنہ سمجھ لینا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملحق ہو چکی ہوں۔ بعد ازاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑی ہوئی اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئی اور اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ الغرض جب ایک ساتھ گزری تو حضرت اسما نے جناب سیدہ کو آواز دی، اے حسن و حسین کی والدہ، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر۔ مگر کچھ جواب نہ ملا۔ تب اسما اس حجرے میں داخل ہوئی، کیا دیکھتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحلت فرما چکی ہیں۔ اسما گھر سے باہر نکل پڑی، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پہنچے۔ پوچھا اما اسما ہماری اماں کہاں ہے؟ عرض کی حجرے میں ہے۔ شہزادے حجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ مادر گرامی انتقال فرما چکی ہیں۔ شہزادے روتے پیٹتے مسجد میں پہنچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمے سے بے حال ہو گئے، پھر وہاں سے بے حال پریشان گھر پہنچے، دیکھا کہ اسما سرہانے بیٹھی رو رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ انور کھولا اور سرہانے ایک رکا میلاد جس پر شہادتین کے بعد وصیت پر عمل کا حوالہ تھا اور تاکید کی تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، ہنود کرنا، کفن پہنانا، رات کے وقت دفن کرنا۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اپنی تمام اولاد و سادات کو سلام کرتی ہوں جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ جب رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی۔ روایت مشہور ہے جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو منبر رسول اور قبر رسول کے درمیان دفن کیا گیا۔ کتب مقاتل میں ہے کہ غسل کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پشت و بازو حضرت فاطمہ پر درہ عمری کا نشان دیکھا تھا اور چیخ مار کر روئے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت دفن کیا۔ غسل و کفن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد اور اپنی عزیزوں سمیت جنازہ لے کر روانہ ہوئے۔ بہار الانوار کتاب الفتن میں ہے کہ راستہ دیکھنے کے لیے ایک شمع ساتھ تھی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کافی کم سن تھی، سیاہ لباس میں لپٹی ہوئی اس سائے میں چل رہی تھی جو شمع کی وجہ سے زمین پر پڑ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت البقیع میں پہنچے تو ایک سمت سے آواز آئی اور خود ہی خدائی قبر نمایاں ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قبر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا اور اس طرح زمین برابر کر دی کہ نشان قبر معلوم نہ ہو سکے۔ جب جناب سیدہ کو قبر میں اتارا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی مانند 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور انہوں نے سیدہ کے جسم اطہر کو سنبھال لیا۔ دلائل امامہ میں ہے کہ چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے ادبی کا اندیشہ تھا اس لیے 40 قبریں بنائی گئیں۔ 40 قبریں اس لیے بنائی تھیں کہ صحیح قبر معلوم نہ ہو سکے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستانے والا کوئی بھی قبر پر موجود نہ ہو، ورنہ سیدہ کو اذیت ہوگی۔ اس کے باوجود لوگوں نے قبر کھود کر نماز جنازہ پڑھنے کی صحیح کی، جس کے رد عمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر زرد لباس پہنے ہوئے قبر پر جا پہنچے۔ اس وقت آپ کے منہ سے کف جاری تھا، یہ دیکھ کر لوگوں کی ہمتیں پس ہو گئیں اور آگے نہ بڑھ سکے۔ وفات کے وقت جناب سیدہ کی عمر 28 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کریں، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔